سردار صاحب یہ بتائیں کہ یہی یونٹی گورنمنٹ تھی مئی کے مہینے میں اور یہی عمران خان صاحب تھے، تو ان کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے، کچھ باتیں آپ کی طے بھی ہو گئی تھیں، ابھی تک ان مذاکرات کی تفصیل قوم کے سامنے نہیں آئی. ہمیں تو کچھ تھوڑا سا پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا آج آپ بتا دیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، یہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اور اب دسمبر آ گیا ہے تو اب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے سے مذاکرات کرو، الیکشن کی ڈیٹ دو، اور آپ ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مئی میں آپ ان سے مذاکرات پہ راضی کیوں ہو گئے تھے اور اب راضی کیوں نہیں آپ؟ دیکھیں، مئی میں ہمیں ریکویسٹ آئی تھی کہ جی آپ ان کے ساتھ مل لیں. اب مجھ سے بہت ڈیٹیلز نہ پوچھیے گا. نہیں، ہماری تھوڑا سا تو ملاقات بتا ہوئی دینا. ساری وہاں باتیں پہ. پرویز الہی صاحب نے بتانی ہے، کچھ آپ بھی بتا دیں. اچھا، پرویز الہی صاحب سے بس ہماری ملاقات کسی دوست نے کروا دی. انہوں نے کہا کہ جی ملنا چاہتے ہیں. ایک جس ہی دن دوست تھا آپ ان کا سب کا، دھرنا روانہ ہونا باجوہ تھا صاحب آپ اسلام کے آباد کے دوست لیے. تھے. اچھا چلیں، انہوں نے آپ کی ملاقات کروا دی، پھر آگے کیا نہیں، ہوا؟ باجوہ صاحب نے نہیں ہماری باجوہ صاحب نے نہیں کرائی تھی، یہ میں وثوق سے کہہ چلے سکتا ٹھیک ہوں. ہے. وہاں پہ اچھا، میرا پرویز کھٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب کا کوئی چند دن پہلے فون آیا تھا کہ یار ہمیں ملاقات کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے ملک کے حوالے سے. میں نے کہا جی ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے، ہمیں ضرور بات چیت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ میں اسلام آباد آؤں گا تو ضرور کیجیے گا. اچھا، انہوں نے نہیں کیا رابطہ، پرویز صاحب نے بھی اور اسد کیسر صاحب نے، وہ بھی میرا خیال ہے اپنی چیزوں میں مصروف رہے. مگر ہمیں رات کو پیغام ملا. میں نے اسپیکر ہاؤس کا رنگ و روغن ہو رہا تھا، اسپیکر صاحب گھر میں سو رہے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آرام کر رہے تھے. میں نے ان کا گھر کھلوا کے میں نے صفائی تھوڑی بہت ان سے کہا یار کرو جا کے کہ صبح ہماری میٹنگ ہے. تو ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ ہم لوگ بیٹھے. وہاں جو پی ٹی آئی کے دوست تھے ان میں سے دو تو بڑے ریزنیبل تھے، اور دو صاحبان آئے اور انہوں نے آ کے کہا، دو میں سے بھی ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ آپ نے بات کرنی ہے تو بات کریں، ڈیٹ ہمیں دینی تو دے ڈیٹ، ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ تو میں نے دیکھا جو میرے ساتھ کولیگ گئے ہوئے تھے، اتفاق سے میرے خیال ہے مسلم لیگ نون کا کوئی نہیں تھا، بٹ دوسری جماعتوں کے ایک دوست تھے. تو میں نے کہا جی آپ کو تو غلط فہمی ہے، یہ میرے پاس میسیجز ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا کس کس کے، ان کے میسیجز ہیں کہ ہمیں ملنا ہے، دوستوں کے، ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے، اور آپ کی ریکویسٹ پہ ہم یہاں آئے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے وہ مارچ اب کہہ دیا کہ ہم مارچ کر رہے ہیں اور اب ہم آپ کو ڈیٹ دیں، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا مطلب ہے ہم آپ سے بلیک میل ہو گئے. تو وہ صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، وہ اٹھ کے غصے میں باہر چلے گئے، جس پہ پرویز کھٹک صاحب نے بھی کہا کہ یار کولیگز میں اس طرح نہیں ہوتا، اگر آپ ڈس ایگری بھی کریں تو آپ کو اٹھ کے جانا چاہیے. اور وہ آنریبل لوگ ہیں پرویز کھٹک اور اسد کیسر صاحب، جو کہیں گے کہ ہاں جی یہ ہوا تھا. اور وہ دو صاحبان اٹھ کے باہر چلے گئے. پھر وہ خود سے 5 منٹ کے بعد واپس آ گئے، اور ہم نے ان کو یہی بتایا کہ جی ہم ان حالات میں جو رویے کا بھی ایشو تھا، جس طرح کہ ہم شاید پتہ نہیں وہ آئیں گے اور آ کے جس طرح پانی سیلاب میں گھروں کو بہا کے لے جاتا ہے، شاید اس طرح اسلام آباد بہہ جائے گا. ان کی شاید یہ سوچ تھی یا کیا، بٹ مجھے افسوس ہوا کہ جو ان کا رویہ تھا اس وقت وہ بہت ہی نامناسب اور سخت رویہ تھا. اور یہ ذرا پرویز کھٹک صاحب کو اور اسد کیسر صاحب کو لے لیجئے گا، ان سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر جان کے یہ بتائیے کہ رویہ ان کا ٹھیک تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور بات آگے نہیں چلی ہماری، اور ہم واپس آ گئے، وہ اپنا چلے گئے، ہم آ کے اپنا کام شروع کر دیا. یہ وہ دن تھا جس دن عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ پشاور سے اسلام آباد کی طرف لا رہے تھے؟ جی یہ اس دن کی صبح 10 بجے کی بات ہے. تو اس کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر بھی ارینج کیا گیا تھا کسی کو لانے لے جانے کے لیے؟ یہ مجھے نہیں پتا. اچھا. وہ اس لیے کہ اسپیکر صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی تھی کہ نیوٹرل جگہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے، شاید نوید قمر تھے، اسد محمود صاحب تھے، فیصل سبزواری تھے، شاید ہم یہ لوگ تھے. تو آئندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں کوئی تحریک انصاف اور آپ کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟
مجھ سے پوچھیں ذاتی طور پہ تو میں تو کہوں گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی چیزیں مذاکرات پہ ہی ختم ہوتی ہیں، مذاکرات کے بغیر تو حالات نہیں ہو سکتے۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بڑا وہ سخت سٹینس ہے کہ کس چیز پہ ان سے بات کریں۔ بات کرنے کے لیے جو ہمارے دوست آتے ہیں ان کی بھی لمیٹڈ اختیار ہوتا ہے، اور مولانا صاحب نہیں تیار، مگر مولانا صاحب کو منت ترلا کیا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب بیٹھ جائیں اگر ضرورت ہے، مگر یہ ڈیسیجن کلیکٹیو ہوگا، یہ ہم اکیلے مسلم لیگ نون نہیں لے سکے گی، پیپلز پارٹی، JUIF، MQM، سارے اتحادیوں کو بٹھا کے پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔